ایک نئی صبح کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور جیسے کہتے ہیں نا ایک نئی انرجی ہوتی ہے آپ میں صبح صبح، اور یہ بھی تقریباً صبح ہے، اور ہم آپ سے کہیں گے کہ آج کا دن بھی آپ کا بہت اچھا گزرے، کیونکہ ہم آپ کے لیے صحت کی باتیں لے کر آتے ہیں۔ ہمارا سیگمنٹ ہے مکمل صحت، اور آج اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علی اصغر۔ آپ جو ہے وہ فیلوشپ آپ کی ڈائبٹیز میں ہے، اینڈوکرینالوجی میں ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز اینڈوکرینالوجی اینڈ میٹابولزم۔ ہم بات کریں گے ڈائبٹیز اینڈ ڈینگی فیور کے حوالے سے۔ پہلی مرتبہ اس طرح کی بات جو ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے، اور بہت ساری پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے، ہمیں معلومات نہیں ہوتی، ہمیں اویئرنیس نہیں ہوتی، تو ہم آج اس پہ بات کریں گے، تو امید ہے کہ بہت کچھ جان پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت ذیابیطس کی کیا شرح ہے، اور یہ کس عمر کے لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے؟ السلام علیکم وعلیکم اسما، السلام۔ فائزہ، بہت بہت شکریہ آپ کا اور ایف ایم 107 کا کہ آپ نے اس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ جی ڈائبٹیز اور ڈینگی فیور پہ مجھے مدعو کیا۔ ڈائبٹیز پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، انفارچونیٹلی جب بھی ہم آپ کے شو پہ آتے ہیں یہ تو نمبرز اور بڑھ رہے زیادہ ہوتے بڑھ ہیں۔ چکی ہوتی ہے۔ جب میں آخری بار آیا تھا تو ہم جی دنیا میں چوتھے نمبر پہ تھے، اب کیا ڈائبٹیز کی پہلے نمبر پہ پاپولیشن آ پہ گئے؟ ہم تیسرے نمبر پہ ہے، اور اب ہمارے آگے صرف انڈیا اور چائنا ہے جن کی پاپولیشن 1 بلین سے زیادہ ہے۔ ہماری پاپولیشن آپ کو پتا ہے کہ 220 ملین ہے، جبکہ انڈیا اور چائنا کی 1 بلین پاپولیشن ہے۔ تو اب صرف یہ دو ملک ہمارے آگے رہ گئے ہیں، ہم تیسرے نمبر پہ آ گئے ہیں۔ جو شرح ہے پرسنٹیج، یعنی 100 میں سے کتنے لوگوں کو ڈائبٹیز ہے، پاکستان میں شرح 26% ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے، یعنی دنیا میں 100 لوگوں میں سے 26 سے ڈاکٹر صاحب اس کم ہے سب زیادتی کو کی کیا ڈائبٹیز۔ وجہ ہو سکتی ہے؟ بہت ساری وجوہات ہیں اسما، ہمارا لائف سٹائل بالکل تبدیل ہو چکا ہے پاکستان کے اندر۔ ہم نے اپنے کھانے پینوں میں جو خالص کھانے پینے تھے گھر کے، ان کو چھوڑ کے اب باہر کے کھانوں پینوں پہ توجہ دے رہے ہیں۔ زیادہ تیل کا استعمال، زیادہ میٹھے کا استعمال، آرٹیفیشل پاؤڈرز جو ہم یوز کرتے ہیں کھانا پکانے کے لیے، باہر کے کھانے، پھر ہماری واک تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی اگر ہم سب اپنے آپ کو دیکھ لیں تو اس وقت کراچی میں واک کرنا ناممکن ہے۔ ناممکن ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ 10 منٹ واک کریں اور آپ کا موبائل یا چوری نہیں ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اب جو ہے ہم اور آپ کراچی جیسے بڑے شہر میں واک ہی نہیں کر سکتے۔ گاؤں نکل جائیں ڈاکٹر صاحب۔ جی، اب گاؤں کے حالات تو آپ دیکھ لیں، شہر میں بجلی نہیں آتی اسما، تو گاؤں کا کیا حال ہوگا؟ لالٹین لے کے چلے جاؤ۔ بلکہ کل ایک مریض واک کیجیے گا۔ تو اب رورل سے اربنائزیشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں۔ اس وقت جو سیلاب کے حالات ہیں نا، بہت سارے لوگ کراچی کی طرف آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اربن شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں واک کرنے کے مواقع خاص طور پہ ہمارے یہاں بہت کم ہے۔ تو واک کی کمی، غذا میں بدپریزی، بڑھتا ہوا موٹاپا، ہمارے یہاں موٹاپا 50% پاکستان میں موٹاپا ہے، یعنی جو پاکستان میں ایڈلٹس ہیں مور دین 18 ایئر اولڈ، ان میں 50% موٹاپا ہے۔ تو یہ بڑھتا ہوا موٹاپا جو ہے تیزی سے پاکستان میں ڈائبٹیز کو بڑھا رہا ہے، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کیونکہ ہم ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایسے میں اگر ڈائبٹیز ہوتی ہے تو ڈائبٹیز کا علاج، پھر اس کی پیچیدگیاں، یہ ایک ہیوج فائنینشیل برڈن ہے جو لوگوں کے اوپر آتا جا رہا ہے انفارچونیٹلی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بیسک آپ اتنے ڈائبٹک پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، بیسک آپ کو پرابلم کیا لگتی ہے؟ کیا ریزن ہے؟ کیا یہی ہمارا لائف اسٹائل ہی بیسک ریزن ہے؟ دیکھیں بالکل یہی ہے، پوری دنیا میں آپ یورپ چلے جائیں، دکانیں بند ہو جاتی ہیں 8 بجے۔ میں یورپ میں تھا، بہت بڑا شہر یورپ کا، 8 بجے دکانیں بند ہو گئی۔ ہمارے یہاں صبح 1 بجے سے پہلے ہمارے گھر کے قریب کا جنرل سٹور بھی نہیں کھلتا۔ پوری دنیا میں لوگ جلدی اٹھتے ہیں اور جلدی سوتے ہیں، اور دین بھی یہی ترغیب دیتا ہے اور سائنس بھی یہی ترغیب دیتی ہیں۔ دیکھیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو ہمارا ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول ہارمون، جو صبح صبح آ جاتا ہے کام کرنے کے لیے، تاکہ ہماری مدد کرے کہ ہم کام کریں۔ کورٹیسول ہارمون ہماری باڈی کو مدد کرتا ہے کام کرنے کے لیے، یہ صبح 6 بجے آتا ہے۔ پاکستان میں دکانیں کھلتی ہیں 12 1 2 بجے، آپ کو پتا ہے 1 بجے بھی نہیں کھلتی، پتہ نہیں کیا کیا آ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہارمون جب آتا ہے کہ کام کرو، یہ انرجی کی طرح ہارمون ہے، یہ آتا ہے کام کرو، لیکن لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، تو بجائے کام کرنے کے یہ جو انرجی ہارمون ہے یہ ویٹ بڑھا کے چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے انرجی ڈرائیو تو اس وقت نہیں دے رہا کیونکہ لوگ تو سو رہے ہیں، تو یہ ویٹ بڑھا کے اوبیسٹی کرا کے چلا جاتا ہے۔ پھر جب لوگ اٹھتے ہیں تو ہارمون ہو جاتا ہے کم، تو اس وقت لوگوں کو کام بھی مشکل لگتا ہے 2 بجے اٹھ کر، اور چڑچڑاہٹ، غصہ، اینگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس یہ الگ آتا ہے۔ تو یہی عوامل ہے کہ ہم نے اپنے لائف سٹائل کو بدل دیا ہے۔ یہ تو میں نے ایک بات کی سونے اور اٹھنے پہ، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم چلنا پھرنا چھوڑ چکے ہیں، کھانا پینا
اب آپ دیکھ لیں ایپ کے جنک اوپر فوڈ اور ایک یہ سب ٹھیک ہے. بٹن ڈاکٹر کے صاحب اوپر ہم اس منگا کے لیا اوپر جاتا مزید ہے. بات کرتے ہیں, اور ڈاکٹر علی اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ڈائبٹیز اینڈوکرینولوجی اینڈ میٹابولزم. ڈائبٹیز اینڈ ڈینگی فیور پہ ہم بات کر رہے ہیں. عصمت فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. مکمل صحت ہمارا سیگمنٹ ہے. کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 1111-111-107 واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں 0345110410 0345110410. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک.